बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इमरान खान का बनी गाला की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ इमरान खान को दिया है तोशाखाना केस के अंदर। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की और एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल सज़ा कैद की सुनाई। इसके खिलाफ इमरान खान जो है वो अपील में गए और अब अदालत ने ये रिलीफ दिया है। व्यूअर्स, जो हालात थे अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर के और जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, ये बहुत ही अजीब और एक अनहोनी थी जो आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखी है। नए प्रोसिक्यूटर को समाअत के आगाज़ पर ही जजेस ने बोलने का मौका दिया। प्रोसिक्यूटर हैं जी अमजद परवेज़, उन्होंने ये कहा कि मैं मुलजिम के सज़ा मौतली के हक़ को तस्लीम करता हूँ। मैंने केस का जायज़ा लिया, सज़ा मौतली का केस बनता है और अदालत सज़ा मअतल कर दे। इस पर अदालत के रिमार्क्स आए कि नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है जिसे हम सराहते हैं। इसके बाद सज़ा को मअतल कर दिया गया और इमरान खान को रिहा कर दिया गया है, यानी ज़मानत के ऊपर। जब तक जो प्रिंसिपल अपील है, मेरिट पर उसका फैसला नहीं होता, इमरान खान की सज़ा को अदालत की तरफ से मअतल कर दिया गया है। व्यूअर्स, सज़ा के खिलाफ अपील और मज़ीद समाअत जो है वो ईद के बाद मुकर्रर की गई है। साइफर केस में अपील पर दलाइल इस हफ्ते मुकम्मल होने और फैसला आने की उम्मीद है, जबकि गैर शरई निकाह केस में भी इमरान खान की अपील की समाअत जो है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जो है वो कर रही है। और फिर अलकादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान ने हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है और चारों केसेस में रिलीफ इमरान खान के लिए हमें नज़र आ रहा है। ये जुमला मैंने कहा ना कि खान साहब का जो सफ़र है अब वो बनी गाला की तरफ शुरू हो चुका। तो व्यूअर्स, इन चारों केसेस की अपडेट वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अब होने क्या जा रहा है। इमरान खान का अडयाला से बनी गाला का सफ़र अब शुरू हो चुका है। अब फैसला सिर्फ ये होना है कि ये सफ़र ईद से पहले ख़त्म होगा या फिर ईद के बाद। साइफर और नैब तोशाखाना केस में इमरान खान की बरियत जो है क्या यकीनी है, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं कि नज़र यही आ रहा है। साइफर केस को अदालती सवालात ने ही उड़ाकर रख दिया है जिनका प्रोसिक्यूशन के पास ना कोई जवाब नहीं है। जब असल साइफर ही रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है तो इस बात का तयन कैसे हो सकता है कि कोई खुफिया बात लीक हुई। नैब तोशाखाना केस का भी यही हाल है। तोशाखाना तहाइफ की कीमत लगाने वाले शख्स ने ट्रायल कोर्ट आकर कहा कि उसने कीमत सिर्फ तहाइफ की तस्वीर देखकर लगाई। ये केस भी अपील में मेरिट पर जो है वो उड़ जाएगा, क्योंकि तस्वीरें देखकर किसी भी जो ज्वेलरी है या फिर कीमती चीज़ें उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। गैर शरई निकाह केस की सज़ा भी जी ख़त्म हो जाएगी। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि सारा केस एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रहा है कि इद्दत में निकाह हुआ था कि नहीं। बुशरा बीबी का मौक़िफ़ है कि उन्होंने निकाह मानिका से तलाक लेने के साथ 60 रोज़ से ज़ायद अरसे के बाद किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ये फ़ैसला दे चुकी कि 39 रोज़ के बाद इद्दत ख़त्म तस्वर की जाएगी और इस हवाले से सिर्फ मुतल्लिका खातून की गवाही ही काफ़ी होगी, जो अगर ये बयान दे कि इद्दत ख़त्म हो चुकी थी तो इसके बयान को दुरुस्त माना जाएगा। ये अब औरत पर मुनहसर है कि वो कहे कि इद्दत ख़त्म हो गई तो इद्दत ख़त्म हो गई। दुनिया की कोई अदालत इसे जायज़ जो है वो करार नहीं दे सकती, लेकिन हमारे एक जज साहब थे जिन्होंने ये से कहा कि इद्दत में निकाह हुआ और फैसला इमरान खान के खिलाफ सुना दिया। मुझे यकीन है कि जब ये जज साहब घर गए होंगे ना तो इनसे भी इनके घर वालों ने और ख़वातीन ने ये ज़रूर सवाल किया होगा कि जनाब तुसी आज फैसला की करके आए हो। व्यूअर्स, ये केस भी कहीं ना कहीं जो है वो फारिग हो जाएगा और इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। फिर अलकादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत इमरान खान की मुंतज़िर है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में पहले मरहले में इमरान खान की ज़मानत यकीनी है क्योंकि वो जुडिशल रिमांड पर हैं। दूसरा, ये केस भी इंतहाई कमज़ोर है। आपको व्यूअर्स बता दूँ कि ये सवाल कि इमरान खान की मुमकिना रिहाई का माहौल क्या बन गया है, इसका जवाब देने से पहले कि हालात क्या बता रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं, अदालती महाज के ऊपर क्या हो रहा है और फिर इमरान खान के मुकदमात हमें क्या खुशखबरी सुना रहे हैं। उससे पहले ये जो केस था ना अलकादिर ट्रस्ट केस का, जब तक लतीफ़ खोसा साहब तैयारी करके अदालत में पेश नहीं होंगे
یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا۔ اس پر ججز نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا، لیکن اگر کوئی حیران نہیں تھا تو وہ لطیف کھوسہ صاحب نہیں تھے۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کی سیاست ختم ہو چکی تھی، اچانک انہوں نے عمران خان کے کیمپ کو جوائن کیا، اور جوائن کرنے کے بعد انہوں نے عمران خان کے حق میں جو گفتگو اور بیانات دینا شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد انہیں ٹکٹ بھی مل گیا، وہ آنکھ کے تارے بھی بن گئے۔ لیکن کیا وہ اپنے ایکسپیرینس سے تیاری کر کے عمران خان کو اس القادری ٹرسٹ کیس پہ جو ضمانت ہے وہ دلوانے میں کامیاب ہوں گے؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ تیاری نہیں کر رہے۔ وہ عمران خان سے ملنے چلے جاتے ہیں کہ جناب میں بڑی تیاری کر رہا ہوں، لیکن جو تاریخ ہوتی ہے اس پر جج آ جاتا ہے، لیکن وکیل جو ہے وہ غائب آپ کو نظر آئے گا۔ ویورز، ججز کے خط اور ان کے کام میں خفیہ اداروں کی مداخلت کے الزامات کے بعد صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ سیاسی اور عوامی دباؤ کے ساتھ ساتھ اب عدلیہ پر بھی دباؤ آ گیا ہے کہ وہ کھڑی ہو اور انصاف پر فیصلے دے، اور پاکستان کی عوام یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ جاگ سپریم کورٹ جاگ، جاگ عدلیہ جاگ، تاکہ پاکستان میں عدل کا جو نظام ہے اسے قائم کیا جا سکے۔ جس طرح عمران خان کے خلاف جیل ٹرائل چلائے گئے، ان کے فیصلے اب ہائی کورٹس میں برقرار نہیں رہ سکتے۔ عمران خان کے خلاف عدالتوں کے استعمال ہونے کا بیانیہ بہت زور پکڑ چکا ہے، اور ان پر عدلیہ جو ہے اب یہ دباؤ جو ہے محسوس کر رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اب ان کی رہائی کا جو ہے ہمیں ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویورز، میں آپ کو اسی سے جڑی خبر یہ بھی دے دوں کہ جیلانی صاحب نے، جو تصدق حسین جیلانی صاحب تھے پاکستان کے سابق چیف جسٹس، انہوں نے حکومت کو جوتا مارا ہے، اور پھر اس پر قاضی صاحب کا ایک یو ٹرن ہمیں دکھائی دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 6 ججز کے خط کے معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے، اور خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے حکومت کو خط لکھ کر معذرت کر لی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اتنی سادہ ہیں، تو ویورز یہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ جب آپ غلطی کرتے ہیں نا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ایک ٹی او آرز جو ہیں، ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں، وہ طے کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی کا جج لگا کر مرضی کا فیصلہ کر لیں گے۔ اب بھائی جان، جس کو آپ نے لگایا تھا اس نے خود ہی اعتراض کر دیا، اور ایک چارج شیٹ پوری کابینہ پر لگا کر معذرت کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے۔ 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جو بدھ کو اس کی سماعت کرے گا۔ 2 دن بعد سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 7 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، یحییٰ خان افریدی، جمال خان مندوخیل، جسٹس عطر منلہ، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان اس بینچ میں شامل ہیں۔ لارجر بینچ بدھ کو 11:30 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ اس سے پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں سنتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مداخلت کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر لوگوں کو پارلیمنٹ میں بلایا جاتا ہے، جس کا ذکر عمران خان نے بھی کیا اپنے بیانات میں کہ انہیں جب بلانا ہوتا تھا تو ہمیں مدد لینی پڑتی تھی، کیونکہ یہ ہمیں بلیک میل کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیگر حکومتوں کے بھی حال یہ دیکھے۔ لیکن یہ صرف بیانات تھے، لیکن کبھی بھی کوئی ٹھوس شواہد جو ہیں، کبھی کوئی آڈیو یا پھر کوئی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر کبھی بھی نہیں آئی۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے جب انسٹیٹیوشنز کی سطح کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور دباؤ جسا ڈالا جا رہا ہے، اسے اٹھایا گیا ہے۔ شہباز حکومت کو تصدق جیلانی اور سپریم کورٹ دونوں نے جو ہے ایک طرح سے جوتا مارا ہے۔ قاضی صاحب کو بھی یو ٹرن لینا پڑ گیا، معاملہ گھوم پھر کر اب دوبارہ سپریم کورٹ جو ہے پہنچ گیا ہے۔ اب ویور سوال یہ ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے انکار کیوں کیا؟ کچھ نکات جو ہے نا میں نے تیار کی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور جب بدھ کو یہ کیس چلے گا تو بیک گراؤنڈ میں آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں گی، اور آپ اسے ریلیٹ کر سکیں گے سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سے انہوں نے اس معاملے میں ویٹو کیا۔ نقطہ نمبر 1، حکومتی ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں وہ ہمیں ناقابل قبول ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کے سوالات دے کر ایک جج کو کہیں کہ جاؤ جا کر انکوائری کرو، اور تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم 6 سوالات سے ہٹ کر کوئی 7واں سوال بھی جو ہے پوچھ سکو۔ سکوپ جو تھا بہت ہی لیمیٹڈ کر دیا گیا، جیسے پاکستان کی جو ان کے گھر کے وکلا تھے یا ان کے گھر کے لیگل جو مائنڈز تھے، وہ یہ کہتے ہیں
کہ جناب ہم نے ان کی حدود و قیود کا تعین کر دیا، حدود کا تعین نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کے ہاتھ کاٹ کر انہیں کہا کہ تم نے فیصلہ جو دینا ہے وہ ان کے خلاف نہ آئے بلکہ فیصلہ یہ آنا چاہیے۔ ویورز، کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنسز یعنی TORs پر تحفظات تھے۔ یہ لکھا ہے اس خط کے اندر، خط میں جو الزامات لگائے گئے ہیں انتہائی اہم جملہ ہے، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے۔ جو تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں ایک چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں اس کابینہ کے خلاف، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنسز میں ذکر ہی نہیں ہے جو الزامات لگائے گئے ان 6 ججز کی طرف سے، آپ نے وہ مدعا اٹھایا ہی نہیں تو میں کس طرح سے اس کی تحقیق یا تفتیش جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ یہ خط کے جو پیرامیٹرز جس کا ذکر کر رہے ہیں 209 کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں۔ جسٹس جیلانی صاحب نے اس پر سوال اٹھا دیا۔ تصدق جیلانی نے حکومت کے منہ پر پہلا جوتا یہ کہہ کر مارا ہے کہ خط انکوائری کے ٹرمز آف ریفرنسز ہی درست نہیں ہے اور ججز کے تحفظات کو سرے سے سیریس لیا ہی نہیں گیا اور نہ ہی ان کو ٹرمز آف ریفرنسز کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یعنی مداخلت کے الزامات اور ان پر جسٹس عامر فاروق کی خاموشی دونوں کو عدالتی سطح پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ کہ جیلانی صاحب کی سربراہی میں کام کرنے والے کمیشن جو اس بات کا فیصلہ کر سکے۔ نقطہ نمبر 2، ججز نے ادارہ جاتی مشاورت مانگی، صرف انکوائری نہیں مانگی۔ ججز کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک میکنزم بنایا جائے۔ ججز نے اپنے خط میں سپریم جوڈیشل کونسل کو مخاطب کیا تھا اور اس معاملے پر کونسل کی مشاورت مانگی تھی۔ اس وجہ سے ان کے خیال میں کمیشن اس حوالے سے انکوائری کا مناسب فورم نہیں ہے۔ تصدق حسین جیلانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں بہت سادہ بات تھی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی دیکھنا تھا اور اس حوالے سے ضروری کارروائی کرنا تھی۔ ایک ریٹائرڈ جج کے انکوائری کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ جیلانی صاحب کے بقول سپریم کورٹ کو 2 نقطوں پر غور کرنا تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ ججز کے الزامات کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ خط لینے والے ججز ادارہ جاتی مشاورت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ بتائے کہ ان حالات میں ایک جج کو کیا کرنا چاہیے جب اس کو خفیہ اداروں کی جانب سے مداخلت کا سامنا ہو، چیلنجز ہوں، کہا جائے کہ لیٹ جاؤ، کہا جائے کہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا، کہا جائے کہ فیصلہ نہیں کرنا اور اگر تم نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا تو وہی حشر ہوگا جو ہم نے تمہارے بہنوئی کا کیا، ہم اٹھائیں گے، ماریں گے۔ پھر ویورز، گھروں پر حملے بھی کیے گئے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر آرا اور ایک میکنزم کا سوال اٹھایا گیا تھا۔ جیلانی صاحب کا جوابی خط سپریم کورٹ اور شہباز حکومت دونوں کے منہ پر ایک تماچا ہے کیونکہ اس معاملے پر ایگزیکٹو اور عدلیہ دونوں ناکام ہوئے ہیں پاکستان میں ان 6 ججز کو انصاف دینے کے حوالے سے۔ ویورز، یہ سوال کہ قاضی بینچ بنانے پر راضی کیسے ہوئے، اب نہ ان کے لیے لفظ ہوا میرے زبان سے نکلتا ہے کیونکہ وہ اپنی عزت بھائی صاحب کھو چکے ہیں اور جتنا یہ کہا جاتا تھا نا کہ ایک دبنگ جج ہوگا اور نہ جانے وہ کیا کچھ کر دے گا، جو کسی بھی وقت گھر سے نکلتا ہے، کبھی انکروچمنٹ کے معاملات اور کبھی عمران خان کی حکومت پر تنقید کرتا ہے، کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا ہے۔ آج پاکستان میں بچہ بچہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے نام سے بلا رہا ہے اور پورا نام نہیں لے رہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی نے یہ غلط فیصلہ کیا اور اب لوگ رک نہیں رہے اور یہ آپ کے کارنامے ہیں، آپ کو مبارک ہوں۔ یہ وہ تمغے ہیں جو آپ کے سینے پر، آپ کی چھاتیوں پر ساری عمر لگے رہیں گے اور اب آپ چاہیں بھی تو یہ تمغے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ویورز، سپریم کورٹ ججز کا اندرونی دباؤ اور وکلا کا بیرونی دباؤ، یہ دونوں کام کر کے ہیں۔ فل کورٹ کا اجلاس مسلسل 2 روز ہوتا رہا، آپ کو معلوم ہے نا، اور اس میں یقیناً سپریم کورٹ ججز نے قاضی کے سامنے یہ نقطہ رکھا ہوگا کہ خط لکھنے والے ججز ہم سے رہنمائی مانگ رہے ہیں، حکومت کے بنائے ہوئے کسی ریٹائرڈ جج کی انکوائری کمیشن سے نہیں، ہمیں خود اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ مگر قاضی صاحب پیچھے ہٹ گئے اور پھر مختلف وکلا تنظیموں کا دباؤ آیا اور اس میں جو مرکزی کردار گزشتہ روز 300 وکلا کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان کو لکھے گئے خط نے ادا کیا، جس میں وکلا نے چیف جسٹس سے اس معاملے پر از خود نوٹس لینے اور معاملے کی سماعت کے لیے لارجر بینچ بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ گزشتہ 3-4 دن سے جو قاضی صاحب اور حکومت پر تنقید ہوئی، اس سے یہ تاثر یہی بنا کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ دونوں ہی ججز کے الزامات کے آگے لیٹ گئے ہیں اور بس جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ کابینہ اعلامیے میں یہاں تک لکھا گیا کہ کابینہ نے ججز کے خط کو نامناسب قرار دیا،
यानी हुकूमत ने अपना फैसला इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही सुना दिया। अब सवाल ये भी है, और मैं आपको कुछ इनसाइड स्टोरी भी बता देता हूं कि असल में जब ये मामला 2 रोज जो मुशावरती इजलास हुआ है वहां पर उठाया गया, तो वहां पर किस किस्म का जो रेजिस्टेंस था उसका सामना करना पड़ा इन 6 जजेस के खत को। सुमोटो मुशावरत में क्या हुआ, मुशावरत में किस किस्म की जो आपकी सजेशंस थी वो आई, चीफ जस्टिस सुमोटो के हक में नहीं थे। इंतज़ामी साइड पर चीफ जस्टिस ने सारे इकदामात ले लिए थे, और अब जुडिशल साइड पर 2 जजेस ने 184(3) के तहत समाअत की तजवीज़ दी। इतलात व्यूअर्स ये भी हैं कि चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस के हक में वोट नहीं दिया, जबकि बाकी 2 जजेस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने असखुद नोटिस के हक में वोट दिया। चूंकि सुमोटो का इख्तियार इंतज़ामी कमेटी के पास ही जाता है, इसलिए लार्जर बेंच जो है वो बनाया गया है। व्यूअर्स 300 वकला सब पर भारी पड़ गए। आपको मालूम है कि कल 300 वकला ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, और इसमें जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के बेटे भी शामिल थे। 300 वकला में शामिल अक्सरियत वो थी जो चीफ जस्टिस के साथ खड़े रहे जब उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया, और अब इन 6 जजेस के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर है। अब कमीशन बनाना क्या गलती थी, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट और काबीना को समझ आ जाना चाहिए कि इस सारे मामले की तहकीकात ओपन कोर्ट में ही हो सकती थी, और कमीशन बनाना एक बहुत बड़ी गलती थी। कमीशन भी वो जिस पर वकला समेत बड़ी सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। पाकिस्तान में ना अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस 7 रुकनी बेंच की जो समाअत है वो लाइव होगी या नहीं होगी। इस मामले की समाअत लाइव ही होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला अब इतना सादा नहीं रहा। इसमें मुल्क भर की बार कौंसल्स मुलव्विस हैं, मुल्क भर के वकला शामिल हैं, मुल्क भर की जजेस की खुद मुख्तारी इस वक्त स्टेक पर लगी हुई है, इसलिए इसकी समाअत लाइव होनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर पूरी अदालत बैठ सकती है, तो भाई यहाँ पर 6 जजेस की हुर्मत का, इंसाफ की हुर्मत का, निज़ाम अदल की बका का मामला है, तो आप इस इंसाफ को होता हुआ क्यों नहीं दिखाएंगे। व्यूअर्स ये सवाल कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को पेश किया जाएगा, इनसे जो सबूत मिलेंगे उनकी मदद से इदारों के सरबराहान को क्या बुलाया जाएगा, क्या चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस के खिलाफ वोट देकर पहले से अपनी राय का इजहार कर दिया, क्या चीफ जस्टिस को इस बेंच से का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर आपने वोट दे दिया ना कि भाई फुल कोर्ट इसके ऊपर हम खुद नहीं लेंगे, नोटिस नहीं लेंगे, सुमोटो एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो फिर आपको कोई हक नहीं था कि आप इस बेंच का जो है वो हिस्सा बनते। आपकी मौजूदगी से ये मामला जो है मजीद ख़राब जो है वो हो जाएगा। व्यूअर्स क्या अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात मजीद ख़राब होंगे, ये सवाल इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हलकों में पूछा जा रहा है, आवाम पूछ रही है, चुराहों में ये सवाल जो है लोग एक दूसरे से करते हुए आपको नजर आएंगे कि अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आमने सामने आ गई। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? इस्टेब्लिशमेंट को अब मामला अदलिया में आने के बाद ये सोचना होगा कि मुदाखलत बंद करना पड़ेगी, इदारे के लिए अच्छा नहीं है। अगर हाई कोर्ट के जजेस खड़े हो गए हैं तो कल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी खड़े हो सकते हैं। बेहतर यही है कि पीछे हटा जाए और अदलिया को उसका काम करने दिया जाए। अब काजी या शहबाज अकेला इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बचा सकेगा, क्योंकि 7 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत करना है, और कम से कम 2 से 3 जजेस इस बेंच में ऐसे हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के गैर ज़रूरी किरदार के हवाले से लाइन बड़ी वाज़ेह है, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन्ना जो हैं वो शामिल हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को इन इन तमाम अमूर के ऊपर जो है वो सोचना होगा कि उन्होंने आइंदा का किस किस्म का लायामल जो है वो इख्तियार करना है। और व्यूअर्स आपको एक और ख़बर भी दे दें खान साहब के हवाले से, ये एक बड़ा रिलीफ है, और ये स्टोरी जो है ना ये चलाक जेलर अडयाला की है। बुशा बीबी की जी इमरान खान से मुलाकात और अडयाला जेल मुंतकली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस पर समाअत की है, और जेलर की जो दिलचस्प रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई उसने सबको हैरान कर दिया है। और जो सियासत हो रही है, अब जजेस ना अपने रिमार्क्स में ये बात करते हैं कि जनाब ये गवर्नेंस नहीं है, ये सियासत है, ये हुकूमत नहीं है, ये सियासत है। और इमरान खान ये कहते थे ना कि जनाब हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया। डेली मेल में भी इन्होंने केस में यही कहा कि जनाब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है,
نواز شریف نے اپنے مقدمات میں بھی یہ کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. شہباز شریف لندن سے بیٹھ کر بیانات جاری کرتے تھے کہ ان مقدمات میں کچھ سچ نہیں ہے اور بلکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہمیں اس کا نشانہ جو ہے بنایا جا رہا ہے. اب ایک جج، ایک نہیں بلکہ 3 ججز جب یہ کہیں گے کہ جناب سیاست ہو رہی ہے تو پھر ان کے بیانات پیچھے رہ جائیں گے، اور ججز کے ریمارکس اس کیس کے اندر اور جو مہر ہے عمران خان کے بیانیے پر، یہ ججز اب لگا رہے ہیں. پاکستان کی عوام نے تو لگایا ہی لگایا، لیکن ججوں نے بھی اب اپنا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں سنانا شروع کر دیا. میں جو رپورٹ آئی ہے نا، یہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ویورز ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کر دوں کہ عمران خان کو سسٹم سے مائنس کرنے کی کوشش کی، سسٹم خود مائنس ہو گیا اور عمران خان پلس ہو گیا. بلے کا نشان لیا، عمران خان خود نشان بن گیا اور عمران خان ہی انتخابی نشان تھا، اور پاکستان کی عوام نے لبیک کہا. اور پھر عمران خان کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں کی ہمدردیاں عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہو گئی، اور اب آپ نے عدالتی محاذ کے اوپر عمران خان کو ہرانے کی کوشش کی. تو اب عدالتوں کی جو ہوا ہے وہ بھی عمران خان کے حق میں گواہی دے رہی ہے، ججز بول رہے ہیں، اور اب یہ مہر لگ چکی ہے. ویورز 31 جنوری کے بعد رپورٹ پیش کی گئی کہ کتنی خواتین ملزمان کو اڈیالہ جیل لایا گیا، کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ جناب جگہ نہیں ہے، ہم کیسے بشرا بی بی کو جو ہے وہ رکھیں یہاں پر. اس حوالے سے عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 31 جنوری کے بعد 141 نئی خواتین ملزمان کو مختلف کیسز میں جیل میں لایا گیا. یعنی جیل حکام پہلے جھوٹ بول رہے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ جناب جگہ نہیں ہے، ہم بشرا بی بی کو اندر نہیں رکھ سکتے اور انہیں بنی گالہ رکھا جائے. عدالت نے رپورٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب نئی خواتین جیل داخل ہو گئی تو پھر منتقل نہ کرنے کا جواز ختم ہو گیا. ویورز جسٹس گل حسن اورنگزیب کے اہم ریمارکس ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. یہ سب سیاست ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جگہ کم ہے، قیدی زیادہ ہیں، دوسری جانب 141 خواتین داخل ہو گئی. آپ لوگ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، آپ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ رول آف لا کا انڈیکس 0 پر آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا اور جوڈیشری جو ہے وہ نیچے سے ترقی کر رہی ہے، تو اب اس کا ذکر جو ہے وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا. جیل انتظامیہ کا دوسرا جھوٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیل انتظامیہ نے عجیب منطق پیش کی کہ جیل ٹرائل کے دوران 31 جنوری کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی 10 ملاقاتیں کروائی گئیں، اور تمام ملاقاتیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران ہوتی رہی. اچھا، اب یہ غلطی پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جو پیشی پہ آیا تو آپ اسے ملاقات تصور کریں گے. اب عدالت نے بھی یہ کہا کہ ٹرائل اور سماعت کے دوران ملاقات روٹین کی ملاقات نہیں ہوتی. جیلوں میں قید لوگ انتظار کریں گے کہ کب پیشی ہوگی اور کب ملاقات ہوگی. عدالت نے جیل انتظامیہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ پر ملزمان کا ملنا نہیں ہوتا، ملاقات کا مطلب علیحدگی میں باقاعدہ ملاقات ہوتا ہے. آپ نے کیس کی سماعت کے دوران ملاقات کا کہہ کر جان چھڑا لی ہے. جیل انتظامیہ کا تیسرا جھوٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیل انتظامیہ نے جھوٹ بولا کہ بشرا بی بی کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ جیل حکام کی طرف سے دیا جا رہا ہے. انہیں ماسٹر بیڈ روم دیا گیا، کمرے میں ٹی وی کے ساتھ کیبل بھی ہے، کھانا بھی ٹھیک دیا جا رہا ہے. لیکن بشرا بی بی نے گزشتہ سماعت کے دوران یہ کہا تھا کہ ان کے کھانے میں کچھ ملایا گیا تھا. اس سے پہلے بشرا بی بی کی بہن نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اب ویورز ہائی کورٹ کا آرڈر کیا آیا؟ عدالت نے ہفتے میں ایک دن عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کرانے اور عید کے موقع پر ایک دن کے لیے ملاقات کرانے کا جو ہے حکم دیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ حکومت کسی کی نجی پراپرٹی کو سب جیل کیسے قرار دے سکتی ہے، اس پر آئندہ سماعت پر دلائل دے، اور سماعت غیر معینہ مدت تک جو ہے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس اس سارے معاملے کے اوپر نظر رکھیں گے اور تحریری طور پر عدالت کو اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا سیاست ہو رہی ہے. جسٹس سردار اسحاق نے کہا کہ سیاست ہو رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ سیاست ہو رہی ہے. ہر جج کو اندازہ ہے کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد 6 ججز کا خط اور ججز کے تحفظات پر مزید جو ہے جو اس وقت سامنے آئے، اس نظام میں جتنی سیاست اور خان صاحب کے کیسز میں جتنی سیاست ہو رہی ہے، اب اس کے اوپر ویورز مہر جو ہے وہ لگ چکی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آج ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی کیونکہ تینوں خبریں جو ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، اور عمران خان کو عدالت سے ریلیف ملا ہے.
ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا آج کی اس خبر کے حوالے سے، قاضی صاحب کی مشکلات کے حوالے سے بھی لکھیے گا، اور اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔